बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो आपका और मेरा खालिक है। अस्सलामु अलैकुम जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये खस्ता सी कचौरियाँ जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी। इफ़्तार में आप बनाइएगा और अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं, हाफ़ केजी है मेरे पास, और मैंने इनको छील लिया है, इनका छिलका उतार लिया। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चने की दाल ले ली है 150 ग्राम्स। ये देखें, मैंने आलू को क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। ये देखें, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने हाफ़ लीटर वाटर इसमें ऐड किया था और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट के साथ मैं इसे बॉईल कर लूँगी। और फिर इसके बाद मैं दाल के अंदर भी गर्म पानी, मैंने अच्छी तरह से दाल को वॉश करने के बाद गर्म पानी के अंदर इसे सोक करके रख दूँगी। हाँ, आधे घंटे के लिए मुझे रखना है, इसलिए मैंने गर्म पानी डाला है। अगर आप 2 घंटे के लिए रख रहे हो तो आप नॉर्मल पानी में भी इसे रख सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है हाफ़ केजी, आधा किलो मैदा है। अब मैं यहाँ पर इसमें अजवाइन ऐड कर दूँगी हाफ़ टीस्पून। सॉल्ट यहाँ पर जाएगा 1 टीस्पून। और बेकिंग सोडा मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1 पिंच, 1 चुटकी। अब आप इनको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप घी भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है। अब ऑयल डालने के बाद इसे हम अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ऑयल जो है वो हमारे मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, इसी तरह से आपने मिक्स करना है। आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कचौरियाँ भी बहुत अच्छी क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनेंगी। अंदर से सॉफ्ट होती हैं और ऊपर से इनकी जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। ये देखें, अब आप ये देखें, इस तरह से ये आटा जोड़ा है। ये बस अब ये आटा जो है वो रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा आप पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूंथते जाएंगे। हमने जो इसकी डो है सॉफ्ट नहीं गूंथनी, ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंथनी है। एक नॉर्मल डो हमने इसकी तैयार करनी है ताकि कचौरियाँ जो है वो बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएं। ये देखें, बस पानी में आप बहुत हल्का सा पानी ले लेके इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरह गूंथ लेना है आपने। ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक साइड पे रख दिया है मैंने। अब मैंने यहाँ पे एक प्याली ली है, इसमें मैंने हाफ़ टीस्पून सौंफ ली है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लिया है। राई दाना मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून लिया है और मेथी दाना मैं यहाँ पर ले लूँगी 1 चुटकी, 8 से 10 दाने हैं ये। अब इन सारी चीज़ों को हम एक अच्छी तरह से कूट लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं रखना। ये देखें, ये अच्छी तरह से कूट चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर ये जो दाल भिगोई थी इसे मैंने पतीली में डाल दिया है। अब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है हाफ़ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ हाफ़ टीस्पून। क्यूमिन डाल दूँगी हाफ़ टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा 1 टीस्पून। अब हम इसे बॉईल करने रख देंगे। और दूसरी तरफ ये देखें, ये जो डो मैंने आटे की बनाई थी ये अच्छी तरह से अब मैं इसे नीट कर लूँगी। ये डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मेरे पोटैटोज़ जो हैं, वो जो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे वो भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। ये देखें, आलू भी यहाँ पर बॉईल कर लिए हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अगर आप लोग फ्रीज़ हुई हुई कचौरियाँ बनवाना चाहें तो मैं आपको इन्हें फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि वो किस प्रोसेस से बनेंगी और किस तरह से वो फ्रीज़ होंगी। ठीक है, फिर वो ये है कि आप फ्रीज़र से निकाल के और उन्हें डायरेक्ट भी फ्राई करके और यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाहर हमें रेडी टू कुक मिलती हैं चीज़ें, इसी तरह से वो कचौरियाँ भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगी। ये देखें, ये सारे बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। ये देखें, और यहाँ हमारी दाल में भी बॉयल आ गया है और मैंने उसे
دم پہ رکھ دیا ہے۔ یہاں پر میں نے ایک پتیلی لے لی ہے، اس میں آئل ڈال دیا ہے میں نے۔ آئل کے ساتھ ہی میں اس کے اندر کڑی پتے ایڈ کر دوں گی 8 سے 10 عدد۔ اور یہ دیکھیں یہ کڑی پتے کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں، کیونکہ اس سے بھی بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے۔ اور جو ڈرائی انگریڈینٹس وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں اب میں نے اس میں ½ کپ جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیا ہے۔ اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ پانی میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ مسالہ جلے نہ، اور میں نے 1 ٹی اسپون یہاں پر لال مرچ ڈال دی ہے، 1 ٹی اسپون ہی میں نے یہاں پر کرش ریڈ چلی ایڈ کر دی ہے۔ اور یہ دیکھیں ہلدی میں ڈال رہی ہوں ½ ٹی اسپون، اور میں نے یہاں پر سالٹ ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی اسپون، اور سٹرک ایسڈ میں یہاں پر ½ ٹی اسپون ڈال رہی ہوں۔ یہ آپ کو ڈالنا ضروری ہے کیونکہ باہر کی جو یہ ترکاری ہوتی ہے اس میں یہ ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ اور میں نے پانی بھی تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا۔ اب میں اسے اچھی طرح سے بھون لوں گی 4 سے 5 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے بھون چکی ہے۔ اب میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی۔ آلو ایڈ کر کے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اب میں نے یہاں پر پانی ایڈ کر دیا ہے 1 کپ بھر کے۔ اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور جب ایک بوائل آ جائے گا تو ہم اسے ڈھک کے کور کر کے 5 سے 7 منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے، تاکہ سارے اسپائسی جو ہیں اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ دیکھیں بوائل آ چکا ہے۔ اب میں اسے کور کروں گی تو میں اس میں ساتھ ہی 2 سے 3 ہری مرچیں بھی ڈال دوں گی، اور فوڈ کلر میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے 1 پنچ کے قریب، کیونکہ اس سے فوڈ کلر سے بہت اچھا سا اس میں کلر آ جائے گا۔ بس یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا ہے، کلر تھوڑا لائٹ تھا تو آپ نے 1 پنچ ہی ایڈ کرنا ہے، 1 پنچ ویسے کافی رہتا ہے۔ اور میں نے یہاں پہ گرین چلیز یہ دیکھیں ایڈ کر دی ہیں۔ اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی 5 سے 7 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میری دال بھی اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے، بہت اچھی طرح سے یہ گل گئی ہے، اس میں دانہ باقی نہیں ہے۔ اب میں اسے بھی اچھی طرح سے میش کر لوں گی۔ یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ میش کر لیا اسے۔ یہاں پہ میں نے آئل بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور اب ہم یہاں پر کچوریاں ریڈی کریں گے۔ یہ دیکھیں دال بہت اچھی طرح سے میش ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آٹا لے لوں گی۔ ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں، بہت زیادہ بڑے نہیں بنانے، کیونکہ پھر وہ جو ہے وہ اس میں سے دال نکلنے لگتی ہے، تو پھر وہ آپ کی کچوریاں فرائی کرتے وقت یا بناتے وقت پھٹ جائیں گی، تو اس کی وجہ سے سارا آئل بھی آپ کا خراب ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پکڑ کے اچھی طرح سے سارے کونے اس کو فولڈ کرنا ہے بہت اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیں یہ ایک پوٹلی سی بن گئی ہے۔ اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اسموتھ کر لیں گے۔ یہ پیڑا میرا ریڈی ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ بڑے پیڑے آپ نے نہیں بنانے۔ یہ دیکھیں میں جلدی جلدی اب آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں 2-3 پیڑے۔ اس طرح آپ بنائیے گا، اور یہ بہت ہی اچھی بالکل بازار جیسی بنی ہے۔ انشاءاللہ آپ ٹرائی کیجیے گا، پھر مجھے بتائیے گا ضرور کہ یہ آپ کو کیسی لگی۔ اور مزید بھی کوئی ریسیپی آپ مجھ سے سیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو وہ ضرور سکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں سارے پیڑے میں نے یہاں پر ریڈی کر لیے ہیں۔ یہ تقریباً میرے پاس 25 کے قریب ریڈی ہو گئی تھی ½ kg سے۔ اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا آئل گریس کیا تھا، اور میں ہاتھوں کی مدد سے ہی اسے اچھی طرح سے پھیلاتی جا رہی ہوں۔ آپ نے بیلن کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے ہم اسے پھیلا لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اسے یہاں پہ رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے میں 3-4 آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں، پھر ہم اسے فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں سیکنڈ کو بھی اسی کا کرنا ہے، بس آپ فنگر کی مدد سے راؤنڈ راؤنڈ گھماتے رہیں گے تو یہ بہت اچھی سی تیار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں نارمل سائز ہے، یہ جو باہر ملتی ہیں اس سے یہ تھوڑے بڑے سائز کی میں نے بنائی ہیں، لیکن آپ اس سے بڑے سائز کی نہیں بنائیے گا، پھر وہ سافٹ بھی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اس میں سے دال بھی جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ یہ دیکھیں بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہیں، اور بہت ایزی ریسیپی سے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں آئل پری ہیٹ جو ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر یہ کچوری ڈال دی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے آئل اس کے اوپر ڈالتے رہنا ہے، تاکہ یہ اوپر سے جب فرائی ہونے لگے گی نا تو یہ پھولنا شروع کر دے گی خود بخود۔ ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی طرح سے پھول جائے گی۔ یہ دیکھیں آپ نے بہت اچھا کلر آنے دینا ہے اس کے اندر۔ اب وہ جو ایک کچوری اوپر آ گئی ہے تو میں نے دوسری ساتھ ڈال دی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی یہ پھول کے ریڈی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں ہم اسی طرح سے ساری کچوریاں ڈالتے جائیں گے اور انہیں ریڈی کرتے جائیں گے۔ ابھی میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں۔
پھر میں 2-3 بھی ایک ساتھ ڈال کے انشاءاللہ نکال کے ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ پھر ہم 2-3 سے ایک ساتھ کیسے ڈالتے ہیں. لیکن آپ جب فرسٹ ٹائم بنائیں تو آپ نے پہلے ایک ایک کر کے ہی ڈالنی ہے، ورنہ آپ سے صحیح نہیں بنیں گی. یہ دیکھیں میں نے 3 کچوریاں ایک ساتھ ایڈ کر دی ہیں، اور سب کے اوپر ہم اسی طرح سے آئل اوپر ڈالتے رہیں گے تاکہ ان کی اوپر کی سرفیس جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہوتی رہے. اور پھر ہم انہیں پلٹ دیں گے. یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ہم انہیں پلٹیں گے. پھر ہم جب دوسری طرف سے اس کے اوپر آئل ڈالتے ہیں نا تو پھر یہ اچھی طرح سے نا پھولنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی دیکھیے گا آپ ماشاءاللہ کہ یہ تینوں کچوریاں ہی الحمدللہ بہت اچھی طرح سے پھول جائیں گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں تینوں کچوریاں پھول چکی ہیں میری اور ریڈی ہو چکی ہیں. یہ دیکھیں بس اسی طرح آپ ریڈی کرتے جائیں گے. آپ پہلے سارے پیڑے ریڈی کر لیں گے، پھر اس کے بعد جب یہ بنائیں گے تو بہت اچھی بن جائیں گی. یہ دیکھیں میری ماشاءاللہ سے ساری کچوریاں ریڈی ہو چکی ہیں، اور یہ بہت ہی ماشاءاللہ کرسپی بنی تھی، اور جو اس کے ساتھ اس کی سوس ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی اچھی بنی تھی. بالکل بازار والا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور وہی آپ کا انشاءاللہ ٹیسٹ آئے گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ترکاری ہوتی ہے وہ بھی ہماری بالکل ڈن ہو چکی ہے. اور کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ، وہ جو میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اور ہلدی ایڈ کی تھی، ان دونوں کی وجہ سے اس پہ کلر بھی بہت اچھا اور بہت پیارا سا آیا ہے. اب میں آپ کو توڑ کے کچوری دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا اس کا لک آیا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنی کرسپی یہ بنی ہے الحمدللہ. اور یہ دیکھیں دال بھی اس میں ماشاءاللہ بہت ساری فلنگ ہے، اور دیکھیں دال باہر بھی نہیں آئی. آپ دال کو جب بہت اچھی طرح سے میش کر لیں گے تو یہ باہر بھی نہیں آئے گی. یہ دیکھیں بالکل یہ باہر والی ترکاری ہے اور اس کا یہی لک آیا ہے. آپ انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.